اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 26 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کس کے بارے میں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں۔ یہ بھی انہی کے حق میں آیت ہے کہ ان پر جو بہتان باندھا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید وضاحت فرمائی اور ہمارے لیے اس آیت میں بہت بڑا سبق فرمایا ہے۔ یہ آیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ منافقوں نے جب تہمت لگائی تو آپ دیکھیں منافق کون ہے؟ خبیثات، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ خود ہی خبیث ہیں، تو ایسے خبیث لوگوں کے لیے عورتیں بھی ان کی خبیث ہی ہوتی ہیں، یعنی جس طرح یہ برے لوگ ہوتے ہیں عورتیں بھی ان کی بری ہوتی ہیں۔ اور جن پر تہمت لگائی گئی، کن پر؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو وہ کن کے پاس تھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ وہ پاک ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاک ہیں۔ پاک والطیبون للطیبات، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہوتی ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ جو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، پھر فرمایا اولئک مبرؤون، یہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں مما یقولون، جو کچھ وہ کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مبرؤون، یہ ان سے آزاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جتنا بھی الزام لگایا انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہیں، اور اس الزام سے جو ان منافقوں نے لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک جو ہیں وہ لوگ پاک ہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہیں۔ وہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہوتی ہیں، یعنی پاک مردوں کو اللہ تعالیٰ بیویاں پاک عطا کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پاک ہیں، تو ان کے لیے پاک بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پاک مردوں کے لیے پاک بیویاں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاک بیوی اللہ تعالیٰ نے خود ہی نکاح فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود ہی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دکھائی، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی معافی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا رزق کریم ہے، یعنی اتنا زیادہ رزق کریم سے مراد جنت ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا اتنا رزق وسیع ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ پڑھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الخبیثات، خبیث عورتیں یعنی بری عورتیں جو ہیں، للخبیثین، وہ خبیث مردوں کے لیے ہیں، یعنی بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں۔ والخبیثون، اور جو خبیث مرد ہیں، للخبیثات، وہ خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ گویا برے مرد بری عورتوں کے لیے ہیں اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتا دیا کہ دنیا میں ایسے ہی چلتا ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالطَّیِّبَاتُ،
اور پاک عورتیں للطیبین پاک مردوں کے لیے ہیں، والطیبون اور پاک مرد للطیبات پاک عورتوں کے لیے ہے، اولئک مبرؤون یہ لوگ مبرہ ہیں یعنی پاک ہیں، کس سے؟ مما یقولون اس سے جو لوگ کہتے ہیں، یعنی یہ جو لوگ بہتان باندھتے ہیں اس سے، یہ تہمت لگاتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، ان سے یہ پاک ہیں، یہ نیک لوگ جو پاک لوگ، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ پاک ہیں اس سے، لہم مغفرت ان کے لیے تو اللہ کی بخشش ہے، وہ رزق کریم اور اللہ کی طرف سے عزت کی روزی ہے۔ ماشاء اللہ، تو یہ کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، آپ خود غور کریں، اس میں آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، تو یہ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر یہ جو الزام لگایا تھا، بہتان لگایا تھا، وہ عبداللہ بن ابی تھا جو منافقوں کا سردار تھا، تو اس نے الزام لگایا تھا، تو وہ الزام لگانے والے کون ہیں؟ منافق کون ہیں؟ خبیث، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا خبیث کون ہیں، وہ برے لوگ، تو وہ الخبیثات للخبیثین، اللہ کا دستور ہے کہ جو خبیث عورتیں خبیث مردوں کی ہوتی ہیں، اور والخبیثون للخبیثات اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہوتی ہیں، تو انہی کی عورتیں خبیث ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ خود ہی خبیث ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ہے اسی طرح، اور زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ جو بندہ برا ہوتا ہے اس کو اچھا نیک بندہ پسند ہی نہیں آتا، اس میں برائی، وہ برائی کو دیکھ کر برائی میں لذت محسوس کرتا ہے، تو برائی ہی اس کو لذت دیتی ہے، اچھائی اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ جیسے والطیبات ہو پاک عورتیں، للطیبین پاک مردوں کے لیے ہیں، والطیبون اور پاک مرد للطیبات پاک عورتوں کے لیے ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ پاکیزہ مردوں اور عورتوں کی تہذیب، ماحول، عادات ان لوگوں سے بالکل مختلف ہیں جو برائی اور بے حیائی اور فحاشی میں مبتلا ہیں، یعنی جو برائی اور فحاشی اور برائی ان میں مبتلا ہیں ان سے یہ لوگ پاک لوگ مختلف ہوتے ہیں، ان میں کوئی بات بھی مشترک نہیں ہوتی۔ ایک پاکیزہ انسان فحاشی کے ماحول میں چلا جائے تو اسے گھن آتی ہے، نفرت ہوتی ہے، اس کا وہاں ایک پل بھی گزارنا محال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے فاحشہ عورت یا بدکار عورت اگر پاکیزہ ماحول میں آ جائے تو اس کا دل نہیں لگتا، کیونکہ اس کو وہ ماحول نہیں نظر آتا جو وہ اندر سے چاہتی ہے، یا اندر سے بدکار مرد جو چاہتا ہے وہ پاکیزہ ماحول میں تو وہ نہیں نظر آتا نا۔ اس لیے پاک عورتیں اور پاک مرد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رحمت الہی سے مالا مال رہتے ہیں، عزت کی روزی پاتے ہیں، جس طرح اللہ نے فرمایا لہم مغفرت و رزق کریم، تو عزت کی روزی پاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو بخشش ہوتی ہے اور کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی خطائیں بھی معاف ہوتی رہتی ہیں، تو یہ اتنا اللہ ان پر اتنا مہربان ہے۔ آپ غور کریں، یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی تو ایک دودھ پینے والے بچے نے اس کی برات کی جو ابھی پنگھوڑے میں تھا۔ اسی طرح دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان پر تہمت لگائی گئی تو ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی برات کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے بذات خود قرآن پاک میں آیات سورہ نور میں اتار کر ان کی برات خود کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں مجھے 9 چیزیں عطا کی گئیں جو کسی اور عورت کو نہ ملیں۔ یہ تو واقعی صحیح بات ہے نا۔ دیکھیں آپ کہ پہلی بات، جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صورت لے کر یعنی صحن میں اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ بیوی آپ کو عطا فرمائیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دکھا دی تھی۔ تو یہ اس لیے فرماتی ہیں کہ یہ اللہ نے میری صورت جو ہے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دکھائی تھی۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ماشاءاللہ مرتبہ ہے، ان کا رتبہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، تو یہ جتنے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے ان میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ہیں جو کنواری ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے، تو یہ ایک اور خصوصیت ہے۔ تیسری خصوصیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گود میں تھا۔ اسی طرح دیکھیں، اور چوتھی بات دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک بنائی گئی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں بنائی گئی ہے۔ اور پانچویں بات دیکھیں کہ یہ جو حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی میں فرشتے ہر وقت اس کے گھیرے میں رہتے ہیں، گویا اللہ نے اپنی رحمتیں اس پر نازل فرمائی ہیں۔ یہ اور خصوصیت ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی تھی تو وہ ہم فرماتی ہیں کہ میں لحاف میں ہم دونوں کٹے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ جاتی تھی، جبکہ یہ اس طرح سے کسی اور بیوی کے ہاں وحی نہیں آتی تھی۔ یہ بھی ایک خصوصیت ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتے تھے تو وہیں پر وہی مبارک آ جاتی تھی۔ اور آٹھویں بات بتائی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہوں۔ تو یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔ اور نویں بات یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی پاک پیدا کی گئی اور پاکیزہ رہی میں، اور اللہ تعالیٰ نے میری پاکیزگی کو قرآن پاک میں بیان فرما دیا، جبکہ لوگوں نے مجھے الزام لگایا تو اللہ نے میری پاکیزگی کی وضاحت فرما دی۔ تو یہ بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی برات فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے اللہ کی معافی ہے کہ چھوٹے گناہ کچھ بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور رزق کریم، اور ان کے لیے رزق کریم سے مراد جنت ہے۔ تو جنت ان کا اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ تو یہ اس لیے دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نیک عورتیں نیک مرد ہر قسم کے بہتان سے پاک ہوتی ہیں۔ جو لوگ الزام لگاتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور ان کو رزق عطا فرمانے والا ہوتا ہے، رزق حلال، رزق کریم، جو کہ قیامت میں جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، جو نا ختم ہونے والا رزق ہوگا۔ تو یہ دیکھیں، اور جو آپ ذرا موجودہ دور میں اس صورتحال کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس آیت کا پہلا حصہ کیا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یعنی خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ اب کون خبیث ہیں؟ آپ دیکھیں کہ اس میں موجودہ دور میں یہ آیت واضح نظر آتی ہے جب کھلے ذہن کے روشن دماغ والوں کو آپ دیکھتے ہیں جو عورتوں مردوں کا آزادانہ میل جول کو پسند کرتے ہیں، LGBT+ والوں کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، اور عیاشی فحاشی کو ماحول کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ حصہ پہلا ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ تو پھر وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا خبیث عورتیں جیسے خبیث مردوں کے لیے ہوتے ہیں، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسہ آتا ہے تو لباس کا بھی خیال نہیں ہوتا،
पर्दे का भी ख्याल नहीं होता। जितना ज़्यादा पैसा आता है उतना ज़्यादा नंगे होते जाते हैं, उतना ज़्यादा उनके जिस्म नंगे होते जाते हैं, कपड़े थोड़े होते जाते हैं। तो ये माहौल और फैशन और दुनिया, ये इसके अय्याशी में और दुनिया की मोहब्बत में जो खो जाते हैं, फिर वो खबीसातुल लिल खबीसीन वाले वल खबीसून लिल खबीसात में आ जाते हैं। गोया फिर इस तरह के लोग हो जाते हैं। तो जो अयाशी फहाशी और इसको माहौल का लाजमी हिस्सा समझते हैं, लेकिन इसके मुखालिफ जब आप देखें उन लोगों को जिसके बारे में दूसरा हिस्सा इस आयत का है, वत्तय्यबात लित्तय्यबीन वत्तय्यबून लित्तय्यबात। तो पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं। ये कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जो चादर चार दीवारी की हिफाजत करते हैं, गैर औरतों पर नज़र पड़ते ही नज़र झुका लेते हैं, खुशू खुजू से नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, फजूल बातों से एराज़ करते हैं, शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, अपनी अमानतों और अपने अहद की हिफाजत करते हैं और अपनी नमाज़ों की भी हिफाजत करने वाले होते हैं और अपने ईमान की भी हिफाजत करते हैं। और दुनिया में रहते हुए इनकी नज़र आखरत पर होती है। ये ज़रा फूंक फूंक कर कदम रखते हैं और दुनिया को अपने अपनी ख्वाहिशात और लज्जात और इस किस्म के चस्कों से बचा के रखते हैं और अल्लाह का खौफ उनमें सवार होता है और दिल उनका अल्लाह के ज़िक्र से सुकून पाता है और दुनिया उनकी आखरत की खेती बन जाती है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा, क्योंकि ये समझते हैं जो हम यहाँ पर हम बोएंगे वही कल हम काटेंगे। गोया दुनिया में जो आमाल बंदा करेगा क़यामत में उसका सिला पाएगा। तो इसलिए याद रखें कि ये नेक लोग जो होते हैं इल्ज़ाम भी इन्हीं पर लगते हैं। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लोग जो होते हैं पाक होते हैं, इल्ज़ाम लगाने वाले ही वो खबीस होते हैं। तो इन पर बहतान लगाने वाले, तहमत लगाने वाले ही खबीस और वो बुरे लोग होते हैं। लेकिन ये कौन होते हैं? उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यकूलून। तो जो कुछ लोग कहते हैं उनसे ये पाक होते हैं, अल्लाह की रहमत में होते हैं। अल्लाहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। अल्लाह ताला उनको माफ़ी भी देता है, उनको रिज़्क़ करीम दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी अल्लाह ताला ने उनके लिए रिज़्क़ करीम यानी ना ख़त्म होने वाला, ऐसे अल्लाह के करम व फजल वाला रिज़्क़ जो है वो अता फरमा के रखा हुआ है, जो क़यामत में जन्नत में अल्लाह ताला अता फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए और हमारे लिए और हमारी औलाद के लिए भी पाक रिश्ते अता फरमाए, ताकि हम अल्लाह के पाक बंदों में, नेक बंदों में, तय्यब लोगों में शुमार हों और दुनिया और आखिरत में कामयाब होकर अल्लाह ताला के यहाँ सुरखरू हो जाएं। आमीन।